الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیزان محترم، ہم کتاب الآداب مصنف شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب کی کتاب ہے۔ زندگی کے اہم ترین جو شعبے ہیں ان کے آداب کیا ہیں، اس کتاب میں بڑے ہی آسان اور اہم انداز میں لکھے گئے ہیں۔ ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک ہر روز 4 منٹ کی یہ ویڈیو اس انداز سے آئے کہ اس کے پیچھے آواز ہو اور آپ کے سامنے کتاب ہو۔ پاکی سے لے کر انسان کے معاملات تک کتنے آداب ہیں یہ ذکر کریں گے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الشعراء میں اس کا ذکر ہے، ادب سکھایا ہے اپنے انداز سے۔ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی اللہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر کے بتایا کہ بعض دفعہ انسان ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جو بیماری کا سبب بن جاتے ہیں، اور پھر ایسے اسباب اختیار کرتا ہے جو شفا کے سبب بنتے ہیں۔ بیماری اور شفا اصلاً ہے تو اللہ ہی کی طرف سے، لیکن اسباب انسان اختیار کرتا ہے۔ اس بنیاد پر بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی تو یہ ادب کا تقاضا تھا۔ احادیث مبارکہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سلامت رہیں۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب کا یہی معنی ہے کہ میرے کسی عمل سے اور میری کسی بات سے کوئی دوسرا مسلمان پریشان نہ ہو۔ یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ اعجاز مہندی یونان سے۔